امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں ظاہری طور پہ دے دی گئی تھی۔ شہادت کا ذکر کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سنت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب ایک مارکے میں مارکہ صفین میں وہ مقام نینوا یعنی اس کربلا کے پاس سے گزرے، حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امام حسین کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ تو شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے مشیت میں اللہ کی تقدیر میں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے اس کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حیات طیبہ میں ظاہری طور پہ دے دی گئی تھی، اور یہ خبر جو ہے اہل بیت اطہار کو منتقل کر دی گئی تھی۔ اس پر بہت سی احادیث اور آثار ہمارے حدیث کے لٹریچر میں موجود ہیں۔ برکت کے لیے میں ایک حدیث یہاں پہ پریزنٹ کر رہا ہوں تاکہ بہت سے لوگوں کو یہ اشکال بھی آتے ہیں کہ کیا شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کوئی لٹریچر موجود تھا، اور پھر جب امام علی مقام کی شہادت ہو گئی تو تب کیا معاملہ ہوا۔ تو میں یہ دو احادیث ایک تو ابھی پریزنٹ کروں گا اور ایک شہادت کے واقعات پڑھنے کے بعد پریزنٹ کروں گا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آئے کہ شہادت کا ذکر کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود سنت ہے، سرکار کے صحابہ اور اہل بیت کی سنت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے یہ روایت ہے، امام احمد بن حنبل ہماری علمی روایت کے بہت بڑے امام ہیں، مسند امام احمد بن حنبل 30,000 احادیث آپ نے جمع کی، اور امام احمد بن حنبل وہ ہیں جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں۔ بالکل صحیح بخاری جنہوں نے کمپائل کی ہماری علمی روایت کا بہت بڑا نام، ان کے بھی استاد ہیں۔ تو ایک حدیث لے کے آئے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک کمپینین اور ان کا نام ہے ابو عبداللہ تابعی، حضرت علی المرتضیٰ کی طہارت کا سامان جو ہے وہ اٹھا کر ان کی مدد کرتے تھے، جیسے سفر پہ جاتے ہیں تو پانی وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، قریبی ان کے کمپینینز میں سے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ جب ایک مارکے میں مارکہ صفین میں وہ مقام نینوا یعنی اس کربلا کے پاس سے گزرے، حضرت علی المرتضیٰ، تو آپ نے اونچی اونچی آواز میں یہ کہنا شروع کیا۔ امام حسین کی کنیت تھی ابو عبداللہ، تو حضرت علی المرتضیٰ اس وار کے لیے بیٹل کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ نے یہ اونچی آواز میں یہ آواز بلند کی اور فرمایا، اے ابو عبداللہ صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا، اے ابو عبداللہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور امام حسین کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو لوگ آپ کے قریب تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو کسی نے تکلیف دی جو آپ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ہم نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ پریشانی کیسے، آپ کیوں پریشان ہیں، کسی نے آپ کو تکلیف دی؟ تو فرمایا کہ ابھی فرشتوں کے سردار جبریل امین آئے ہیں اور حسین کی شہادت کی بشارت لے کر آئے ہیں، اور اس شہادت کی بشارت سن کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور حضرت جبریل نے پھر مجھے یہ بھی کہا کہ میں کیا آپ کو حسین کے مقتل کی مٹی دکھاؤں جہاں پہ حسین شہید کیے جائیں گے؟ تو حضرت جبریل نے اس مقام کی مٹی بھی مجھے دکھائی ہے۔ تو یہ مسند احمد بن حنبل میں امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو ریکارڈ کیا، صحیح حدیث ہے، حضرت علی المرتضیٰ اس کے راوی ہیں، خود آپ نے بھی امام حسین کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ کہا کہ فرات کے کنارے صبر کرنا۔ یہ شہادت امام علی مقام سے بچپن میں سرکار دو عالم کے درجے پر یہ معاملہ ہوا، اور پھر حضرت علی کے دور میں جب آپ نے اس بات کا اندیا دیا تو اس وقت بھی شہادت کو بھی 20-25 سال ابھی اس میں ٹائم باقی ہے اس ڈیوریشن تک پہنچنے میں۔ تو شہادت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا فیصلہ جو ہے مشیت میں اللہ کی تقدیر میں تھا۔ اور میں اپنے ویورز کے لیے ہمارے جو صوفیاء کرام ہیں، جو اولیاء کاملین ہیں،
وہ اس بات پر ایمفسائز کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلائی تھی جناب اسماعیل علیہ السلام، تو اس وقت قرآن کی جو آیت نازل ہوئی، جو قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے آپ کی قربانی کی جگہ ایک ذبح عظیم کو فدیہ کر دیا، کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا ہے اور ایک ذبح عظیم اس کو فدیہ، وہ ایز اے کمپنسیشن ہم نے اتاری ہے۔ تو عرف عام میں تو کہتے ہیں کہ وہ جو مینڈھا آیا تھا، لیکن اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ مینڈھا ذبح عظیم نہیں ہے، اصل میں وہ جو قربانی کی کمپنسیشن تھی وہ امام علی مقام کی شہادت ہے، اور امام علی مقام کے خانوادے کی شہادت ہے، اور یہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل ہے، جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے جو قربانی پیش کر رہی ہے۔ اور آپ کے پروگرام میں ہم یہ کہتے رہے ہیں بار بار کہ یہ معاملہ حقیقت میں روحانی ہے، حقیقت میں باطنی ہے۔ ظاہر کے اوپر اس کا ایک واقعہ ہے جس میں ہمیں پالیٹکس، خلافت، ایڈمنسٹریشن، جہاد اور وہ سارا معاملہ نظر آتا ہے، لیکن باطنی درجے پر یہ صبر و رضا کی وہ منزل ہے کہ انسان، اور اکمل ترین انسان، جب اپنی ذات کو رب تعالیٰ کی توحید میں فنا کرتے ہیں تو وہ شہادت عظمیٰ کو اختیار کرتے ہیں، اور پھر وہی سید الشہداء کہلاتے ہیں۔